ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں گی اور کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال دبلے پتلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہے، جس کا راستہ بہت دشوار گزار ہے کہ نہ تو آسانی سے چڑھ کر کوئی اسے لا سکتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت ایسا موٹا تازہ مفید اور مرغوب ہے کہ جسے لانے کے لیے کوئی اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت نے کہا، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ مجھے اندیشہ ہے کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، بہت سارے غیوب ہیں اس میں۔ اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیوب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت نے کہا، میرا خاوند اچھے قد کاٹ کا لمبا آدمی ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ بولوں تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت نے کہا، میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ بہت گرم ہے اور نہ بہت سرد، اس سے نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند گھر میں ایک چیتی کی طرح خاموش آتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہوتا ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کرتا، اور سخی اتنا ہے کہ جو آج کمایا اسے آج ہی خرچ کیا، کل تک کے لیے اٹھا نہیں رکھتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا خاوند کھانے میں سب کچھ چٹ کر جاتا ہے اور پینے میں ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا اوڑھ کر الگ پڑا رہتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد بھی معلوم کرے۔ ساتویں عورت نے کہا، میرا خاوند جاہل یا مست یا نامرد ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہے وہ سب اس میں موجود ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا خاوند چونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور سونگھنے میں زعفران کی طرح خوشبودار ہے۔ نویں عورت نے کہا، میرا خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ خود قد آور اور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راک کے ڈھیر جمع ہے، یعنی وہ بہت مہمان نواز ہے۔ لوگ صلاح مشوروں کے لیے جس جگہ پر جمع ہوتے ہیں، میرے خاوند کا گھر اس جگہ سے بہت قریب ہے۔ 10ویں عورت نے کہا، میرا خاوند مال و جائیداد والا ہے، جائیداد ایسی کہ اتنی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ اس کے گھر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور جنگل میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں، جیسے ہی یہ اونٹ باجی کی آواز سنتے ہیں انہیں اب مہمانوں کے لیے اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ 11ویں عورت نے کہا، میرا خاوند ابو ذرا ہے اور اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کان زیوروں سے اور بازو چربی سے بھر دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر اس نے اتنا فربہ کر دیا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو موٹی تازی اور فربہ سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں کے ذریعے تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو ذرا نے مجھے گھوڑے، اونٹوں اور کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا۔ میں کچھ کہوں تو برا نہیں مانتا اور میں سوں تو صبح تک
مجھے کوئی بیدار نہیں کرتا، اور میں پیوں تو خوب سیراب ہو کر پیتی ہوں۔ اور ابو زرع کی ماں یعنی میری ساس، اس کی میں کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ مال و اسباب سے بھرا رہتا ہے، اور اس کا گھر کشادہ ہے۔ اور ابو زرع کا بیٹا، اس کی خوابگاہ کھجور کی ٹہنی رکھنے کی جگہ کی بقدر ہے، یعنی وہ پتلا اور چریرے بدن والا ہے، اور اتنا کم کھاتا ہے کہ بکری کے بچے کا دستی گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ اور ابو زرع کی بیٹی بھی کیا خوب ہے، اپنے باپ کی تابعدار اور اپنی ماں کی فرما بردار ہے، اپنے کپڑے کو برنے والی ہے، یعنی فربا اندام ہے، اور اپنے سوکن کے غصے کا باعث ہے۔ اور ابو زرع کی باندی ہماری باتوں اور راز کو افشا نہیں کرتی، اور ہمارے کانوں کی چیزوں کو چوری نہیں کرتی، اور کوڑے کچرے سے ہمارے گھر کو صاف رکھتی ہے۔ مگر ایک دن صبح کے وقت جب دودھ کے برتن ملے جا رہے تھے تو ابو زرع گھر سے نکلا، اور اس نے ایک عورت دیکھی جس کی چیتے جیسے 2 بچے اس کی کمر تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ تو ابو زرع نے اسے دیکھ کر مجھے طلاق دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک شریف سردار کے ساتھ شادی کی جو ایک شہسوار تھا اور نیزہ باز تھا۔ اس نے مجھ پر بہت نعمتیں برسائیں، اور مجھے ہر قسم کے مال سے ایک ایک جوڑا دیا، اور کلی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ ذرا خود بھی کھاؤ اور اپنے میکے والوں کو بھی کھلاؤ۔ مگر وہ سب کچھ جو اس نے مجھے دیا اگر میں جمع کر لوں تو وہ ابو زرع کے ایک چھوٹے برتن تک بھی نہیں پہنچتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ابو زرع زرع کے لیے تھا، ہاں البتہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اب آپ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس قسم کے شوہر ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہیں۔